ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر ایسی ہے کہ جس نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ناظرین تہران پر خوفناک حملوں کے بعد پاکستان کے ہائی آفیشلز کی وہاں پہ موجودگی اور اس کے بعد پاکستانی شاہینوں کا پہنچنے کی خبریں، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہنگامی رابطہ ہوا ہے ایرانی قیادت کے ساتھ۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر خوفناک صورتحال ہے، تہران جو ہے وہ دھماکوں سے گونج رہا ہے۔ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جو جنگ بندی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پہ بقول ایرانی قیادت کے یہ حملے پلان کیے گئے اور مشترکہ طور پہ یہ اٹیکس کیے گئے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے تہران کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں اس میں F-15 اور F-35 جنگی طیاروں کا استعمال کیا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ہے اس کو تو نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ جو متعدد شہر ہیں وہ دھماکوں سے گونج رہے ہیں۔ ابتدائی طور پہ تہران سے جو تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ کافی زیادہ خوفناک ہیں، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف جگہوں سے خوفناک جو تباہی کے مناظر ہیں نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت تہران کے اندر ہمارے دوست موجود ہیں صحافی سید حسن رضا نقوی، ان سے میری بات ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تک تو انٹرنیٹ کی جو فیسیلٹی ہے وہ اویلیبل ہے، اور ممکنہ طور پہ یہ جو تباہی مچے گی یا پھر خوفناک حملے ہوں گے یا آگے بڑھتے ہیں تو انٹرنیٹ جو ہے اس کی بندش آ جائے گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت ایرانی جو ہیں وہ خاصا جوش و خروش ان میں پایا جا رہا ہے، اور رات 12 بجے سے ہی جب سے یہ اٹیک ہوئے تھے ایرانی ٹائم کے مطابق، تو اس کے بعد سے جو آزادی اسکوائر ہے وہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو انہوں نے لبنان کی حمایت میں اٹیک کیے ہیں جس میں حیفا کے اوپر، کریات شمونہ کے اوپر، اور اس کے بعد یروشلم کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ان حملوں میں کافی بڑی تباہی بھی مچی ہے۔ مطلب یہ کہ ویسے تو فوری طور پہ جو ہنگامی الرٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ پناہوں کے اندر، تو وہاں پہ زیادہ جانی نقصان اس لیے وہاں پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انفراسٹرکچر کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلے کہ ایران کے دفتر خارجہ نے بلکہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ حملے جو ہیں یہ امریکہ کی ملی بھگت سے ہوئے ہیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہو سکے۔ دوسری جانب ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں نیتن یاہو سے کہوں گا کہ وہ اٹیک نہ کریں کیونکہ یہ پری ایمپٹیو اٹیک ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، تو اس کے بعد ان کی جانب سے حملہ کر دینا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے آپس میں تعلقات میں بڑی دراڑ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ جنگ کو ختم کیا جائے، لیکن اسرائیل کی جانب سے اٹیک کر کے یہ واضح کیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ نے گارنٹی دی تھی کہ لبنان کے اوپر اٹیک نہیں ہوں گے، جنگ بندی کی خلاف ورزی مسلسل ہو رہی ہے، جس کے بعد ناظرین صورتحال خاصی کشیدہ ہو گئی ہے۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستانی جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، جو خاص طور پہ خصوصی پیغام جو ہے وہ پاکستان کا لے کر تہران کے اندر موجود تھے۔ اب تہران میں خوفناک حملوں کے بعد خبریں یہ آ رہی تھی رات کو کہ پاکستانی شاہین جو ہیں وہ انہیں بحفاظت پاکستان لانے کے لیے پرواز بھر چکے ہیں۔ ابھی اس حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں ہے، لیکن ممکنہ طور پہ جو پاکستانی وزیر داخلہ ہیں ان کی حفاظت کے غیر بہت ہی اہم ترین انتظامات بھی ہوں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتے چل کہ اگر تو پاکستانی شاہین تہران کی فضاؤں میں پہنچ چکے ہیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ کچھ اور شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہنگامی رابطہ ہوا ہے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ، اور لبنان کے اوپر اسرائیلی حملوں اور ایران کے اوپر اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ اس وقت پاکستان سے کہہ رہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے ایران کے ساتھ، اور اٹیک جو ہو چکے وہ ہو چکے، اب مزید حملے جو ہیں ان کو روکا جائے۔ ناظرین اس وقت تہران جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کریں گے، تمام محاذوں کے اوپر اس وقت صورتحال خاصی پریشان کن نظر آ رہی ہے۔
اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا. تیل کی عالمی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی سطح پہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. فوری طور پہ ان حملوں کے بعد تیل کی جو صورتحال ہے وہ خاصی کشیدہ ہو گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل جو ہے وہ یکدم آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو عرب کا یہ خطہ ہے یہ خاص طور پہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے. اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ جو پہلے اس نے سوچا تھا جی کہ میں یہاں پہ ہفتہ 10 دن کام کروں, مطلب یہ بند رہے گا, ایران جو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرے گا تو میرا تیل مہنگا سیل ہوگا, تو وہ تو ہوا ناظرین. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے 2004 کے بعد جو اس کے وسائل ہیں تیل کے جو ان کی اپنی ضرورت ہے اس لحاظ سے وہ 2004 کی جو سطح ہے اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں, یعنی کہ جو ان کے تیل کے اپنے ذخائر تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا تیل بکے گا تو کتنا عرصہ آپ بیچ لیں گے. اب یہ جو ایران سے تیل جو ہے وہ دنیا کو پہنچ رہا تھا, اس کے بعد جو مڈل ایسٹ سے تیل جو ہے وہ دنیا کو پہنچ رہا ہے, اور پھر یہ جو خلیج فارس ہے اس میں جو جہاز ہیں ان کو روکا گیا, تو اس کے بعد سے تو مزید اس کی کمی پیدا ہو گئی ہے. اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنا وہ جو ریزروز ہیں ان کو بھی ہم بچا کے رکھیں اور جنگ جو ہے اس کو روکیں, کیونکہ یہ ایک بڑی خوفناک تباہی کا باعث بن سکتی ہے. ایران اس وقت ناظرین بڑے اگریسو موڈ میں, ایران کی طرف سے کیے جانے والے حملوں میں ناظرین 5ویں لہر کا جو اٹیک ہے وہ کیا گیا, یعنی 5واں حملہ جو ہے وہ ایران کی جانب سے لانچ کیا گیا, اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ متعدد ٹارگٹس کو ہٹ کرنے میں ایران کامیاب ہو چکا ہے. ناظرین دوسری طرف تہران کے اوپر مسلسل حملے جاری ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو امریکہ ہے وہ مدد کر رہا ہے. امریکہ کی جانب سے بھرپور طریقے سے مدد کی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو فیول ٹینکر ہیں وہ فضا کے اندر اسرائیلی طیاروں میں ایندھن بھر رہے ہیں. تو ایران جو ہے وہ واضح کر چکا ہے کہ ہم ان حملوں کا جواب جو ہے وہ بڑا خوفناک دیں گے. ادھر ایران کی جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, دوسری طرف حیفا کے اندر جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ہے اس کو نشانہ بنا دیا گیا. تو دونوں طرف سے جواب دیا جا رہا ہے. صورتحال مشرقی وسطی کے اندر دوبارہ سے کافی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے, اور امریکہ جو سب سے اہم چیز ہے کھل کر امریکہ اس میں نہیں آ رہا, اور جو عرب ممالک ہیں وہ بھی جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہیں. تو ایسے میں لگتا یہ ہے کہ یہ بہت لمبی جنگ جو ہے وہ نہیں چلنے والی. امید ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے اور امریکہ جو ہے وہ اس کے بیانات کی وجہ سے, ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ اب اس طرح سے اگریسو نہیں ہے, وہ اب کہہ رہے جی کہ جنگ بند کرو, ہم یہ زیادہ جنگ آگے نہیں کرنا چاہتے, نہیں آگے معاملات کو بڑھانا چاہتے. تو ناظرین اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ پھنس چکا ہے. اس وقت امریکی عوام کا بہت زیادہ پریشر ہے, خود ان کی جو پارٹی ہے ریپبلکنز ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, کیونکہ امریکہ کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جائے گی اگر چند دن اور جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.